خوشیاں قسم خدا کے بڑے حسین ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 10، موضوع اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بہت زور دیا ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور اتباع ہی اسلام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ قل اے محبوب آپ فرما دیں، ان اگر تم ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، فاتبعونی پس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول اے محبوب انہیں فرماؤ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے یا خوش نہیں ہوتا کفار سے۔ سورۃ آل عمران کی 31-32 آیات ان آیات میں بھی اور اس کے علاوہ بارہا بار قرآن پاک کی آیات میں اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا، اللہ پاک سے تعلق دوستی قائم کرنے کے لیے آقا کی اتباع ضروری ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کو محبوب بنانا چاہے تو اس کے رسول کی پیروی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرتے، ان کے طریقہ کار کو نہیں اپناتے، ان کا دعوی محبت جھوٹا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ عشر مئۃ شہید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تمسک جس نے مضبوطی سے تھام لیا بسنتی میری سنت کو، عند فساد کے وقت، امتی میری امت میں سے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بہقی شریف کی روایت۔ فتنہ، فساد، ظلم و تشدد، برائیوں کے دور میں سنت کو زندہ کرنے کا اجر 100 شہیدوں کے برابر ہے، کیونکہ شہید تو ایک بار اللہ پاک کی راہ میں زخم کھا کر جان دیتا ہے، لیکن سنتوں پر عمل کرنے والے، دین اسلام پر چلنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے والے، محبت و عشق کرنے والے عمر بھر لوگوں کے طعنے سنتے رہتے ہیں،
اللہ کے رسول کی خاطر سب کچھ برداشت کرتے ہیں، اس لیے ان کے سنت پر عمل پیرا ہونے کا اجر 100 شہیدوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ لہذا ہر انسان قدم قدم پر آقا کی سنت کو تھام کر 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سنت لغوی لحاظ سے سنت کا مطلب صورت، سیرت اور طریقہ ہے۔ اصطلاح میں سنت اس طریقہ اور سیرت کا نام ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ تو سنت کی 3 قسمیں ہیں: سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ سنت قولی یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال یعنی احادیث۔ سنت فعلی یعنی آپ کے افعال، جو کام کر کے آپ نے دکھا دیے۔ سنت تقریری یعنی آقا کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا اس کام کی اطلاع آقا تک پہنچی تو آپ نے اس پر سکوت فرمایا تو وہ کام مباح ہو گیا، یعنی رضامندی کا اظہار فرما دیا، تو یہ بھی سنت تقریری ہو گیا۔ سنت پر عمل کرنے کے سلسلے میں اطاعت اور اتباع کے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فَاتَّبِعُونِی، پس میری پیروی کرو، اور قُلْ اطیعوا اللہ والرسول آیت نمبر 32، آپ فرما دو محبوب ان کو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو قرآن پاک احادیث میں اتباع اور اطاعت کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، مگر مقصد ایک ہی ہے۔ اتباع کا مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی فرما برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اطاعت کا مطلب آقا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یعنی آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے جس طرح تعمیل کرنے کا حق ہے۔ لہذا اطاعت، اتباع رسول ایک طرح کے لفظ ہیں، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ جیسے نماز پڑھی محبوب نے ویسے ہی نماز پڑھے، جیسے آپ نے کھانا تناول فرمایا ویسے ہی کھانا کھایا جائے، جس طرح آقا پانی پیتے تھے ویسے ہی پانی پیا جائے۔ گویا زندگی کے ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر عمل کیا جائے۔ تو اتباع یا اطاعت 3 طرح سے ہے: خوف، لالچ اور محبت۔ وہ اتباع یا اطاعت جو کسی کے ڈر سے کی جائے، مالی نقصان کے ڈر سے، جانی نقصان کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، یا کسی انسان کے ڈر سے۔ جیسا کہ بیرون ملک لوگ جاتے ہیں، ان ملکوں کے قوانین سخت ہیں، تو ان حکومتوں کے ڈر سے ان قوانین کی، ان احکام کی لوگ پیروی کرتے ہیں یا ان احکام کو پورا کرتے ہیں، تو وہ حکومت کا خوف۔ یہ اتباع اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ منافقت اور خوف کی اطاعت ہے۔ ایسے ہی اتباع لالچ کے خوف، لالچ سے جو کی جاتی ہے کہ کسی مالی نفع یا دنیاوی بہتری کے لالچ میں ان کی خدمت کی جائے، ان کے پاس جاب کی جائے کہ ہمیں گھر بنا دیں گے، بچوں کی شادی کروا دیں گے یا مدد کر دیں گے، تو یہ لالچ والی اتباع ہو گئی۔ اور محبت کی اطاعت وہ ہے اصلیت کے لحاظ سے کہ دل میں محبت ہو
روح محبت سے سرشار ہو، سینہ نور محبت میں روشن ہو، اور رگ رگ میں پھر عمل کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں، اور جسم خود بخود آقا کے طریقوں کے مطابق نماز میں اپنے رب کے آگے جھک جانے والا ہو۔ تو محبت سے جو کام کیا جاتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ محبت کی اطاعت میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت یا رضائے الہی پیش نظر ہوتی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نیک کب بنوں گا؟ آپ نے فرمایا جب تو اللہ سے محبت کرے گا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کب کروں گا؟ آپ نے فرمایا جب تو اس کے نبی سے یعنی مجھ سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کیسے اور کب کروں گا؟ آپ نے فرمایا جب تو سنتوں کی پیروی کرے گا، جب تو سنتوں کو زندہ کرے گا، میری طرز زندگی کے مطابق عمل کرے گا، تیری اللہ کے رسول سے بھی محبت ہو جائے گی اور تیری اللہ پاک سے بھی محبت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ ہم کپڑے پہنتی ہیں اور کپڑے کی ڈیزائننگ پسند آ جائے، ہم نے میگزین میں دیکھا، شو میں دیکھا، کسی کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، کہیں ڈیزائن دیکھا، ہماری نظر کو بھا گیا، وہ بڑا پسند آ گیا، ہم نے وہ ڈیزائننگ لی، درزی کو دی کہ اس ڈیزائن کے کپڑے بنانے، جو زیورات پسند آ جائیں کاپیز پر ہم نے ان کو نوٹ کیا، جیولر کو ہم نے وہ ڈیزائن دکھایا کہ اس ڈیزائن کا زیور بنانا۔ اب کپڑے کی ڈیزائننگ پسند ہے، آپ نے اس کو دی، اس نے ڈیزائننگ کے مطابق کپڑا ڈیزائن کر دیا، خوبصورت ڈیزائننگ ہو گئی، آپ بڑی خوش ہو گئی۔ کچھ اس طرح کا تخیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بطور ماڈل، بطور ڈیزائننگ، بطور نمونہ، ان کی اسوائے حسنہ، ان کے اخلاقیات، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کام، جس رنگ میں بھی دیکھو گے آقا آپ کو جمیل نظر آئیں گے۔ اللہ نے ان کی زندگی کو پسند کیا اور ماڈل کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کر لو، میں خود تم سے محبت کروں گا۔ آپ زیور پہنتی ہیں، آپ نے کنگن پہنے، چوڑیاں پہنی، آپ کے بازو سج گئے، آپ نے نیکلس پہنا، آپ کی گردن سج گئی، آپ نے بالیاں یا ٹاپس پہنے، آپ کے کان، آپ کا چہرہ خوبصورت ہو گیا، سج گیا۔ زیور سے جس طرح جسم کا وہ حصہ سج جاتا ہے جہاں زیور اٹیچ ہو یا پہنا ہوا ہو، اسی طرح وہ سنت، جو سنت آپ زندہ کریں، اس سنت سے آپ کا جسم کا وہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں سجا ہوا ہوتا ہے، جیسے زیورات سے جسم جو ہے سجا ہوا ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے پینے کی سنتیں، کوئی بھی چیز اٹھاتے، رکھتے، پکڑتے، پانی کا گلاس پکڑتے، پانی کا گلاس رکھتے، مشروب پیتے، کھانا کھاتے، کچھ بھی چیز پکڑتے، اٹھاتے، رکھتے، پکڑاتے پانی پینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس برتن کو پکڑنا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ اس طرح پینا جسم کو خوب سیراب کرتا ہے، صحت کے لیے مفید اور خوشگوار ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ پانی کو چوس چوس کر بھی پیا جاتا ہے، یعنی گھونٹ گھونٹ بھی پیا جاتا ہے، اس طرح بھی ٹھیک ہے پانی پینا۔ 3 سانسوں میں پانی پینا بھی ٹھیک ہے اور چوس چوس کر پانی پینا بھی ٹھیک ہے۔ جو چسکی لے لے کر پانی پیا جاتا ہے وہ پانی صحت کے لیے مفید ہے،
کیونکہ جانور پانی ڈائریکٹ بڑی تیزی کے ساتھ اندر انڈیل لیتے ہیں یا لے جاتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، اس طرح اگر انسان پانی پیے، یعنی ڈائریکٹ 1 گلاس 2 گلاس آپ پانی چڑھا جائیں اور سانس نہ لیں یا رک رک کر نہ پئیں، تو اس طرح پینا درد جگر کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ جب بھی سانس لیں 3 سانسوں میں پانی پئیں تو سانس لیتے ہوئے برتن سے منہ کو جدا کر لیں۔ پھونک مارنے کی ممانت، ابن عباس سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں سانس لینے، پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ٹوٹی ہوئی جگہ سے، ٹوٹے ہوئے برتن سے، ٹوٹے ہوئے پیالے، ٹوٹے ہوئے گلاس، ٹوٹی ہوئی جگہ سے، یعنی کہ وہاں سے پانی پینا یا کھانا یا منہ کو لگانا منع ہے۔ پانی پیتے ہوئے بیٹھ کر پانی پئیں، آب زمزم کھڑے ہو کر پئیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ڈول آب زمزم پیش ہوا، آپ نے کھڑے کھڑے نوش فرمایا، اور پھر برتن بھرے ہوئے پانی کے رکھے ہوتے ہیں فریج میں، جیسے بوتل وغیرہ، ڈائریکٹ اس کو منہ نہ لگائیں۔ ہر سنت میں حکمت ہے، اور سنت مبارکہ اس طرح ہے کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہ پئیں، کیونکہ ایک شخص نے رات کو پانی پینے کے لیے مشکیزے کا منہ کھولا تو وہاں سے سانپ نکلا تھا۔ تو پانی بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا گھونٹ گھونٹ پانی پئیں۔ دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ مشروبات میں پانی پینا، دودھ پینا، ستو پینا، لسی پینا، پھلوں کا رس پینا، شہد اور شہد والا پانی پینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پسند۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، بڑی شاندار خوبصورت ایک بات، آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی بڑی صلاحیت تھی، اور میں بھوک برداشت کرنے کے لیے اکثر پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن بھوک کی وجہ سے سرے راہ بیٹھا ہوا تھا، اس نیت سے کوئی صحابی گزرے، میری نیت کو بھانپ لے، مجھے دیکھ لے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کچھ کھلائیں۔ سرے راہ بیٹھ گئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ابو ہریرہ نے ان سے کلام کیا، آیت مبارکہ کے متعلق کوئی بات چیت کی، مگر وہ لے کے نہ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا، بات ڈسکس کی، مگر انہوں نے بھی نہ بھانپا، وہ بھی لے کر نہ گئے۔ پھر آقا تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو ہریرہ کو دیکھا، تبسم فرمایا، اور آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ چلو آؤ میرے ساتھ۔ آپ دل اور چہرے کی کیفیت جان گئے، آپ کی سامنے بھی نگاہیں ہیں، آپ کی پیچھے بھی نگاہیں ہیں، آپ اپنے امتی کو، آپ اپنے امت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی جاتی ہے، چھوٹی بڑی لائن جیسے نظر آتی ہے، ایسے ہی محبوب کائنات اپنی امت کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے دل اور چہرے کی کیفیت کو جان لیا اور فرمایا میرے ساتھ چلو۔ ابو ہریرہ ساتھ چل پڑے، خانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ اب دیکھا کہ ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، آپ نے گھر والوں سے دریافت کیا دودھ کہاں سے آیا ہے، تو بتایا گیا فلاں صحابی نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لو۔ یہ اصحاب صفہ 80-88 لوگ جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے اور قرآن کا تذکرہ کرتے، قرآن سیکھتے سکھاتے، یہ محمد الرسول اللہ کی یونیورسٹی جو مسجد نبوی کی کچی چھت، اور اس چھت پر 80 صحابہ اصحاب صفہ جن کے کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں، پتے کھانے کو کھاتے ہیں، درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، سطر اتنا نہیں ہے کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکیں، اتنا کپڑا نہیں ہے، کئی تو چادر پکڑے رکھتے ہیں کہ ہم ننگے نہ ہو جائیں۔ یہ اصحاب صفہ بے تاج بادشاہ جو دنیا کے اس وقت بادشاہ صحابہ کرام،
اصحاب صفہ علیہ السلام کے مہمان، آپ ان کو لے آئے اور راستے میں سوچتے گئے اور خیال کرتے گئے، ایک پیالہ دودھ کا ہے، اتنے آدمیوں کا کیا بنے گا؟ اگر مجھے پیاس بجھانے کو مل جاتا تو ٹھیک تھا۔ بہرحال اصحاب صفہ تشریف لے آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ پیالہ پکڑ لو اور ان کو پلاؤ۔ تعمیل ارشاد گرامی کرتے ہوئے اصحاب صفہ کو پلانا شروع کیا۔ دائیں سائیڈ سے پلانا شروع کرنا چاہیے، دائیں سائیڈ سے پلانا شروع کیا اور ابو ہریرہ کو عرض کی۔ ابو ہریرہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا باری باری ان سب کو پلا دو۔ آپ پلاتے رہے، پیالہ دیتے رہے باری باری تمام صحابہ کو، سب نے پیا اور پی لیتے تو پیالہ واپس کر لیتے، لیکن پیالہ ویسے کا ویسے ہی لبالب بھرا۔ تمام نے پی لیا اور پھر وہ پیالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر رکھا۔ آپ نے تبسم فرما کے ابو ہریرہ کو دیکھا، پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اب تم رہ گئے ہو اور میں رہ گیا ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ اور پیو، دودھ پیو۔ میں نے دودھ پیا، پیالہ واپس کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، پھر میں نے دینا چاہا، فرمایا نہیں ابھی اور پیو۔ میں نے اور پیا، میں پیتا رہا، آپ فرماتے رہے، آپ پلاتے رہے، بالا آخر میں نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب کوئی گنجائش نہیں کہ میں ایک گھونٹ بھی پی لوں۔ یہ کہہ کر وہ پیالہ آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ پکڑ کر حمد و ثنا کرتے ہوئے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ بخاری شریف کی یہ روایت، اور جب بھی کوئی چیز کھلائے، پلائے، دودھ پئیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے،